بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب المناسك، افعال و اعمال حج کا بیان. اس سے پہلے کتاب الدعوات، کتاب اسماء اللہ تعالی، اور اس سے پہلے کتاب الصوم کا بیان ہوا. کتاب الصوم یعنی صوم کے بعد ارکان اسلام میں سے حج ہے، لیکن مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے درمیان میں کتاب الدعوات کو بیان فرمایا، اس لیے کہ دعوات کو صوم سے مناسبت ہے. اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں صوم کے تذکرے میں دعوات کو بیان فرمایا، ادعونی استجب لکم. تو اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کتاب الصوم کے بعد کتاب الدعوات ذکر فرمائے، اور اس کے بعد اب کتاب المناسک ذکر فرمایا. المناسک منسک یا منسک کی جمع ہے. قرآن کریم میں آیا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا هُمْ نَاسِكُونَ. یا منسکن اور منسکن دونوں پڑھا گیا قرأت متواترہ. تو منسک یا منسک کی جمع ہے، جس کے معنی آتے ہیں جائے عبادت یا پھر وقت عبادت، عبادت کی جگہ یا عبادت کا وقت. ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے جو نسک ینسک نسکن سے، النسک نسک نسک، جس کے معنی ہے عبادت کرنا. صوفی آدمی کو ناسک کہا جاتا ہے. اور بعض لوگوں نے فرمایا کہ منسک جو ہے یہ مصدر میمی ہے، اور منسک یہ اسم ظرف ہے. دونوں ہو سکتا ہے. امور حج، اعمال حج کو منسک کا اور مناسک کا نام دیا گیا اس لیے کہ یہ بھی ایک عبادت ہے، اور چونکہ اس میں ایک عبادت نہیں بہت ساری عبادتیں ہیں. قربانی ایک الگ عبادت ہے، عمرہ ایک الگ عبادت ہے، وقوف عرفہ ہے نا، اور طواف زیارت وغیرہ بہت سارے اعمال ہوتے ہیں. اس وجہ سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ عام لفظ استعمال فرمایا المناسک. حج بھی اسی طرح سے، حج اور حج، قرآن کریم میں حج بھی استعمال ہوا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. اور حج کے لغوی معنی آتے ہیں قصد و ارادہ کرنا. چونکہ اس میں اللہ جل شانہ کا مقام مقدس، بیت مقدس کعبہ کا قصد کیا جاتا ہے، اس وجہ سے حج کو حج کہتے ہیں. اور حج کی تعریف فقہاء نے کی ہے قصد مکان مخصوص فی زمان مخصوص بافعال مخصوص. مخصوص جگہ کا مخصوص ایام اور وقت میں مخصوص اعمال کے ساتھ قصد کرنے کا نام حج ہے. مخصوص جگہ وہ خانہ کعبہ ہے، مخصوص وقت وہ اشہر حج ہے، اور مخصوص اعمال کو طواف زیارت، وقوف عرفہ اور دیگر اعمال. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ کتاب الحج کو بیان فرمانا ہے. سب سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے لے آئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، ہمارے سامنے خطبہ دیا اور فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد فرض علیکم الحج فحجوا، تم پر حج فرض کر دیا گیا لہذا حج کرو. فقال رجل، ایک شخص نے کہا کل عام یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا ہر سال حج لازم ہے؟ فسکت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. حتی قالها ثلاثا، یہاں تک کہ اس شخص نے 3 بار یہی سوال کیا کل عام یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج کرے ہم اے اللہ کے رسول؟ فقال، پس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو قلت نعم لوجبت،
اگر میں ہاں کہہ دوں تو حج واجب ہو جائے. وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ اور تم اس کی استطاعت نہ رکھو. پھر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ چھوڑ دو اس میں کہ جس میں میں نے تمہیں چھوڑا. فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ اس لیے کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے یقیناً وہ لوگ ہلاک ہوئے اپنے زیادہ سوالات کی وجہ سے اور انبیاء کے خلاف اختلاف کرنے کی وجہ سے. وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ اور جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ تو جتنا ہو سکے تم اسے انجام دو. وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ اور جب میں تمہیں کسی چیز سے روکوں تو اسے چھوڑ دو. رواہ مسلم. اس حدیث میں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے خطبہ کا ذکر ہے. یہ خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا یہ آیت نازل ہونے کے بعد خطبہ دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی خداوندی کے مطابق اعلان فرمایا اور لوگوں کے سامنے صحابہ کرام کے سامنے آپ نے خطبہ دیتے ہوئے عرض کیا یا ایھا الناس اے لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا فحجوا حج کرو. صحابہ کرام کو عام طور پر سوال کرنے کی اجازت نہیں کہ خواہ مخواہ سوال نہ کیا کریں اس لیے کہ سوال کرنے کی وجہ سے بہت سارے ما قبل کی جو امتیں ہیں وہ قومیں ہیں وہ ہلاک ہو گئی. بقرہ کے سلسلے میں آپ حضرات پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے ان لوگوں نے سوال کیا اور ان پر اسی طرح سے تشدید کی گئی سختی لائی گئی یہاں تک کہ وہ پریشانی میں پڑ گئے. تو عام طور پر سوال کرنے کی اس طرح سے اجازت نہیں. قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ اے لوگوں تم اس طرح سے سوال مت کرو کہ تمہیں بعد میں شرمندگی نہیں اٹھانی. تو سوال کرنے کی عام طور پر اجازت نہیں. صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر دیہات سے کوئی شخص آتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا تو ہم اس سے بہت فائدہ اٹھاتے اس لیے کہ ہمیں عام طور پر سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو دیہات سے آدمی آتا اور وہ دیہاتی آسانی سے کچھ بھی سوال کرتا تو اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا. تو بہرحال صحابہ کرام میں سے ایک شخص تھے اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ. بعض روایتوں میں اسلام کی صراحت ہے فقام الاقرع بن حابس وقال اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کل عام یا رسول اللہ اے انا حج کل عام یا رسول اللہ یا افرض الحج کل عام یا رسول اللہ. مفعول ہے فعل معذوف کا اے اللہ کے رسول کیا ہر سال ہم پر حج فرض کیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا خاموش. 3 بار انہوں نے یہ سوال دہرایا. جب تیسری بار انہوں نے سوال دہرایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو ہر سال تم پر حج فرض ہو جائے گا اور ہر سال جب حج فرض ہو جائے گا اور تم ہر سال حج نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ بہت پریشانی اور مال والا کام ہے جس کی وجہ سے ہر انسان کے بس کی بات نہیں کہ ہر سال حج کرے تو تم پریشانی میں پڑ جاؤ. اس لیے جیسے میں تم سے بیان کروں بس اس کو اسی طرح سے سن لو اور جیسا تم سے عمل ہو سکے ویسا عمل کرو. تم سے پہلے جو لوگ تھے نا زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے. اصحاب بقرہ کا واقعہ میں سورہ بقرہ گزر چکا ہے. اسی طرح سے قومیں ہلاک ہوئی اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم صالح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی قوم یہ سب جو ہلاکتیں ہوئی ہیں اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کہو اتنا سنو اور جتنا تم سے ہو سکے اتنا اس پر عمل کرو سوال مت کرو. اگر کسی چیز سے روکوں تو جتنا تم سے ہو سکے اتنا رک جاؤ سوال مت کرو. اگر بار بار سوال کرو گے تو اللہ کی طرف سے تشدید اور سختی آ سکتی ہے. اب یہ اس حدیث شریف میں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو قلت نعم لوجبت کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو حج ہر سال واجب ہو جائے. حالانکہ واجب کرنے والا فرض کرنے والا یہ تو اللہ جل شانہ کی ذات. اللہ کے نبی تو واجب یا فرض نہیں کرتے اس لیے کہ الشارع فی الحقیقت یحب اللہ تعالی. شارع حقیقت میں اللہ جل شانہ ہے تو اللہ ہی فرض کرنے والے ہیں.
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعم کاری کی وجہ سے حج ہر سال کیسے فرض ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عام لوگوں کو حکم ہے کہ جاننے والوں سے سوال کریں، پوچھیں، اور جاننے والے جو بتلائیں گے، جو فتویٰ دیں گے، اس پر عمل عام لوگوں کے لیے واجب ہو جائے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہاں صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب کے سب ایک عوام کی طرح سے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے اجتہاد سے کچھ جواب دیتے تو وہ چیز ان پر لازم ہو جاتی۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دوں تو واجب ہو۔